بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ سبق میں علم اصول حدیث کی تعریف، اس کا موضوع اور غرض و غایت کو بیان کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی علم اصول حدیث کب مدون ہوا ہے اور اس سلسلے میں علماء کرام نے کیا کیا تصانیف فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ مقدمہ مسلم جو کہ علم اصول حدیث کے بارے میں ہے، اس کو آج کتاب سے درسن شروع کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے عبارت خوانی ہوگی، پھر اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کا مطلب بیان ہوگا، اور جہاں کہیں عبارت کے اندر مشکل الفاظ آئیں گے تو وہاں ان کی لغوی تحقیق بھی پیش کر دی جائے گی تاکہ ترجمہ آسان ہو جائے۔ دیکھیے کتاب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، ای حسن العاقبہ للمتقین، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے واسطے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب نبیوں کے ختم پر ہیں، خاتم النبیین، سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور تمام نبیوں اور رسولوں پر۔ دیکھیے یہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر۔ تو اللہ کی حمد سے شروع کیوں کیا اپنی کتاب کو؟ اس کی تین وجہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ تو ہے کہ حدیث پاک پر عمل ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اقطع، یا بعض روایات میں فہو ابتر یا اجزم کے الفاظ بھی آئے ہیں، سب کا معنی ایک ہی ہے، یعنی کوئی بھی محتم بالشان کام جس کو اللہ کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکتہ رہتا ہے۔ تو تاکہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کام، یعنی مسلم شریف کی تالیف اور اس کی تصنیف بے برکت نہ ہو جائے، اس لیے حدیث پاک پر عمل کر لیا اور اپنی اس تصنیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے شروع کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر۔ یہ ایک وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بندے کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر انعام کا شکر ادا کرے۔ تو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی تالیف و تصنیف کو مکمل کر کے جو انعام فرمایا ہے، اس انعام کے شکریہ کے طور پر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی تعریف بیان کی کتاب کے شروع میں۔ یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو مصنفین ہیں، آپ کے جو اساتذہ ہیں، انہوں نے جو تصانیف فرمائی ہیں تو ان کا طرز بھی چونکہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی تصانیف کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا ہے، اس لیے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی اتباع میں اپنی کتاب کا آغاز حمد باری سے کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں یہ ملاحظہ کریں کہ وصلی اللہ علی محمد، صرف یہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور وسلم، سلام کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، حالانکہ آیت کریمہ کے اندر دونوں کا حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ حضور پر درود بھیجو، وسلموا، اور سلام بھی بھیجو۔ تو دونوں کا تذکرہ حدیث قرآن کریم کی آیت کے اندر آیا ہے، لیکن حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صلاۃ پر کیوں اکتفا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں کہ صرف صلاۃ پر کیوں اکتفا کیا ہے۔ اس لیے اکتفا کیا ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ آیت کریمہ کا منشا یہ ہے کہ حضور پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ درود و سلام دونوں کو بیک وقت بھیجو، دونوں کو الگ الگ بھی بھیجا جا سکتا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اور اس اعتراض کو بڑا اعتراض سمجھتے ہیں کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صلاۃ پر اکتفا کیوں کیا ہے، حالانکہ یہ اعتراض جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ
کسی چیز کے مکروہ ہونے کے لیے باقاعدہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف صلاۃ پر اکتفا کرنا یہ کوئی مکروہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں. سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر، اس کے اندر بھی صرف صلاۃ کا صیغہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں. لیکن حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے درود ابراہیمی کے اندر صرف صلاۃ کا صیغہ ہے، لیکن وہ اس لیے ہے کیونکہ تشہد میں سلام کا صیغہ آ گیا، السلام علیکہ، کہ آپ پر اے نبی سلام ہو. تو اس لیے درود کے اندر صرف صلاۃ پڑھا جاتا ہے اور سلام نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ سلام کا تذکرہ تشہد کے اندر آ چکا ہے. لیکن حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات صرف نماز کی حد تک تو درست ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہو تو وہ تشہد میں پہلے سلام اور پھر تشہد کے بعد درود پاک پڑھتے ہوئے صلاۃ بھیج دے گا. لیکن اگر کوئی خارج نماز بطور ورد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی کا ورد کر رہا ہو، درود بھیج رہا ہو، تو کیا اس کو مکروہ کہا جائے گا؟ اس کو مکروہ نہیں کہا جائے گا. تو اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سمیت جن علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے کہ صرف صلاۃ پر اکتفا کر لیا گیا، تو ان کا وہ قول نظر ثانی کا محتاج ہے. تو بہرحال ایک دلیل تو صرف صلاۃ پر اکتفا کرنے کی یہ ہے کہ درود ابراہیمی میں صرف صلاۃ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ فضائل درود شریف کی ایک مشہور حدیث ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر درود بھیجے ایک مرتبہ اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اللہ کے درود بھیجنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے. تو درود یعنی صلاۃ کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتے ہیں رحمت بھیجنا. تو یہ دوسری دلیل ہوئی. تیسری دلیل نسائی شریف کی حدیث ہے باب الدعاء فی الوتر کی، قنوت نازلہ کی دعا ہے وہ، تو اس کے اندر بھی صرف صلاۃ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، وصلی اللہ علی النبی، صرف یہ کہا گیا ہے. تو یہ 3 دلیلیں اس بات کی ہوئیں کہ صرف صلاۃ پر اکتفا کرنا جائز ہے اور صلاۃ کے ساتھ ساتھ سلام کا تذکرہ اسی وقت واجب اور ضروری نہیں ہے. رہی یہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ و سلام میں سے صرف ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ پر اکتفا کی دلیل تو آپ نے دے دی، سلام پر اکتفا کرنے کی کیا دلیل ہے؟ تو سلام پر اکتفا کرنے کی دلیل تشہد ہے. تشہد کے اندر صرف السلام علیکہ پڑھا جاتا ہے، تو تشہد میں صلاۃ کا صیغہ نہیں ہے، صرف سلام کا صیغہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جیسے صرف صلاۃ پر اکتفا کرنا جائز ہے ویسے ہی سلام پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے. جی، اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فإنک یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے. دیکھیے یہاں عبارت کے اندر یرحمک اللہ کا جو لفظ آیا ہے، ایسے ہی تھوڑی آگے چل کر ارشدک اللہ کا لفظ آئے گا اور پھر اس سے آگے چل کر اکرمک اللہ کا لفظ آئے گا. تو یہ بیچ میں دعائیہ جملے ہیں، یعنی ان کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس بات کہتے کہتے دعا بیچ میں دے دی گئی ہے. ویسے ہی یہاں یہ ہے انکا یرحمک اللہ، بے شک آپ نے، اللہ آپ پر مہربانی فرمائے، بتوفیق خالقی کا ذکرتا، اپنے خالق کی توفیق سے ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ انکا ہممت بالفحص عن تعرف جملة الاخبار المأثورة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنن الدین واحکامہ وما كان منها في الثواب والعقاب والترغیب والترہیب وغیر ذلك من صنوف الاشیاء بالاسانید التي بها نقلت وتداولها اہل العلم فيما بینہم. یہاں تک کی عبارت کا پہلے ترجمہ ملاحظہ فرما لیں. اللہ آپ پر مہربانی فرمائے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکر کیا کہ آپ ارادہ کر چکے ہیں. دیکھو ہممتا کا جو لفظ آیا ہے، ہم بالشیء کے معنی کسی چیز کا ارادہ کرنا، تو آپ ارادہ کر چکے ہیں کس چیز کا ارادہ؟ بالفحص، تلاش و جستجو کرنے کا. کن چیزوں کو تلاش کرنے کا؟ کن چیزوں کی جستجو کا؟ ان تعرف جملۃ الاخبار، ان تمام روایات کو جاننے کے لیے، المأثورۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
منقول ہیں۔ المأثورہ کا معنی منقول۔ دیکھیں یہاں الاخبار کا لفظ بھی آیا ہے، تو اخبار جمع ہے خبر کی، اور یہ خبر جو ہے یہ عام ہے حدیث سے۔ حدیث صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہا جاتا ہے، اور خبر اللہ کے رسول کے قول کو بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی صحابی یا تابعی کے قول کو بھی خبر کہا جاتا ہے، تو اس لیے خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے۔ تو الاخبار جو عن تعارف جملۃ الاخبار، تو اس کی صفت المأثورتی لے آئی گئی تخصیص پیدا کرنے کے لیے، یعنی آپ ارادہ کر چکے ہیں ان تمام روایتوں کو جاننے کے لیے تلاش و جستجو کرنے کا کہ جو اللہ کے رسول سے منقول ہیں۔ کس سلسلے میں منقول ہیں؟ فی سنن الدین و احکامہ، دینی احکام و سنن کے سلسلے میں۔ وما کان منہا فی الثواب والعقاب، اور جو ثواب و عقاب اور ترغیب و ترہیب کے سلسلے میں منقول ہیں۔ وغیر ذلک من صنوف الاشیاء، یا اس کے علاوہ اور مختلف سلسلوں میں منقول ہیں۔ تو فی سنن الدین و احکامہ، اس سے مراد ہے مسائل کی حدیثیں جو فقہ سے متعلق ہوں، اور الثواب والعقاب، اس سے مراد فضائل اور اخلاق کی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بالاسانید التی بہا نقلت، ان کی ان سندوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ نقل کی گئی ہیں۔ وتداولھا اہل العلم فیما بینہم، اور جو اہل علم کے درمیان متداول ہیں، یعنی مشہور و معروف سندیں، ٹھیک ہے۔ فأردت ارشدک اللہ ان توقف، یا توقف بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر توقف پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کو کھڑا کر دیا جائے ان تمام روایات کے پاس، اور توقف اگر پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے آپ کو واقف کر دیا جائے ان تمام روایات سے۔ تو آپ نے ارادہ کیا، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے، کہ آپ کو ان تمام روایتوں سے واقف کر دیا جائے، اور واقف کیسے کیا جائے؟ مؤلفتاً محصاتاً، اس طور پر کہ وہ سب مرتب شدہ ہوں اور گنی ہوئی ہوں۔ محصاتاً کے معنی گنی ہوئی ہوں۔ وسألتنی ان الخصها لك في التألیف بلا تکرار یکسر، اور آپ نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں ان اخبار کو آپ کے لیے کسی کتاب میں، کتاب ترجمہ ہو رہا ہے التألیف کا، کسی کتاب میں اس طرح ملخص کر دوں بلا تکرار یکسر، کہ اس میں حد سے زیادہ تکرار نہ ہو۔ فإن ذلک، کیونکہ یہ چیز، ذالک کا مشار الیہ یعنی تکرار یکسر، حد سے زیادہ تکرار جو ہے، زعمت آپ کے خیال میں، مما یشغلک عما لہ قصدت، ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے گی۔ تکرار کی زیادتی آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے گی، اور مقصد کیا ہے؟ من التفہم فیہا والاستنباط منہا، یعنی روایات کو سمجھنا اور ان روایات سے احکام کا استنباط، احکام کو نکالنا۔ دیکھیے اس عبارت کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات بیان فرمائی وہ سمجھ لینی چاہیے۔ اس عبارت کے اندر صحیح مسلم شریف کو لکھنے کی درخواست کی تھی آپ کے ایک شاگرد اور آپ کے رفیق احمد بن سلمہ نے، اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ میں ان روایات کی تحقیق و جستجو کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی احکام و مسائل کے بارے میں اور ترغیب و ترہیب کے سلسلے میں مروی ہیں، اور صرف احادیث کو ہی نہیں جاننا چاہتا ہوں بلکہ احادیث کے ساتھ ساتھ ان کی ان سندوں کو بھی، کہ جو مشہور و معروف سندیں ہیں ان کو بھی جاننا چاہتا ہوں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے اس شاگرد نے اور آپ کے اس رفیق نے یہ درخواست کی کہ آپ ایسی کتاب مرتب فرما دیں کہ اس کتاب کے اندر وہ تمام حدیثیں ترتیب سے آئی ہوں اور اکٹھی کی گئی ہوں، محصاتاً گن کر اکٹھی کی گئی ہوں۔ یہ درخواست اس نے اس لیے کی تھی کیونکہ اس کے علاوہ جو اور دوسرے طرز کی کتابیں ہیں، یعنی جن کتابوں کے اندر رطب و یابس، یعنی صحیح اور ضعیف تمام احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے، اور ان میں صرف صحیح حدیثوں کا التزام نہیں کیا گیا ہے، اور ایسے ہی حدیثوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے فتاویٰ اور حدیث پاک کی جو اور دوسری متعلقہ بحثیں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں۔ تو
ایک عام آدمی کے واسطے اگر حدیث پاک کی متعلقہ بحثیں بھی لے آئی جائیں گی تو وہ عام آدمی حدیثوں سے کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ عام آدمی کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اس کو صرف صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ منتخب کر کے دے دیا جائے تاکہ وہ حدیث پاک کو براہ راست پڑھ لے اور ان سے فائدہ اٹھا لے۔ چنانچہ اس شاگرد نے احمد بن سلمہ نے درخواست کرتے ہوئے یہی کہا جس کو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وَسَأَلْتَنِي أَنْ أُلَخِّصَهَا لَكَ فِي التَّعْلِيقِ، کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ میں آپ کے لیے ان روایات کو کسی کتاب میں اس طرح تلخیص کے ساتھ مختصر طور پر پیش کروں کہ حد سے زیادہ تکرار نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ تکرار جو ہے وہ مانع ہو جائے گا روایات کو سمجھنے میں والاستنباط منہا اور استنباط کرنے میں۔ جی آگے کی عبارت دیکھیے، وَلِلَّذِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ حِينَ رَجَعْتُ إِلَىٰ تَدَبُّرِهِ وَمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْحَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ۔ اس عبارت کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد کی درخواست کو منظوری دی ہے، چنانچہ کہہ رہے ہیں اور اس بات میں جس کی آپ نے درخواست کی ہے، اکرمک اللہ، اللہ آپ کو عزت بخشیں، حین رجعت الی تدبرہ، جب میں اس کے تدبر کی طرف لوٹا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کی درخواست پر جب میں نے غور کیا، وما تؤول الیہ الحال، اور اس کے انجام پر غور کیا، یا یوں ترجمہ کیا جائے اس کا کہ اس کے نتیجے کو سوچا، انشاءاللہ عاقبۃ محمودۃ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو اس کا اچھا انجام، ومنفعۃ موجودۃ، اور نقد فائدہ ہوگا، یعنی حال اور معال دونوں کے فائدے کی بات ہوئی ہے۔ اگر کتاب آپ کی درخواست کے مطابق تیار ہو جائے گی تو اس وقت بھی فائدہ ہوگا، اور چونکہ کتاب تیار ہو چکے گی تو آئندہ بھی، یعنی آپ کے اور ہمارے، یعنی درخواست کنندہ کے اور خود حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی چونکہ کتاب موجود رہے گی، دوسرے لوگ اس کو پڑھ کر حدیثوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو موجودہ وقت میں بھی کیونکہ ہم تصنیف کر کے خود بھی اس کو پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، اور ہمارے بعد بھی جو لوگ آئیں گے اس کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو منفعۃ موجودۃ کا یہ معنی ہے۔ وَظَنَنْتُ، آگے کی عبارت دیکھیں، وَظَنَنْتُ حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذَلِكَ أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً قبل غیری من الناس لاسباب کثیرۃ یطول بذکرها الوصف۔ اور میں نے یہ خیال کیا جس وقت آپ نے مجھ سے درخواست کی تجشم ذالک، دیکھیے تجشم کے معنی ہوتے ہیں بڑی مصیبت جھیلنا، بھاری کام کرنا، تو سألتنی تجشم ذالک کے معنی ہو گئے کہ آپ نے مجھ سے، اور میں نے یہ خیال کیا جس وقت آپ نے مجھ سے اس بھاری بھر کام کے کرنے کی درخواست کی، یعنی صرف صحیح حدیثوں کا انتخاب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ حالات بیان کرتے ہوئے مصنف کے یہ بات آپ نے ملاحظہ کی تھی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا خود کا یہ بیان ہے کہ میں نے اپنی اس صحیح مسلم کا انتخاب ان 3 لاکھ احادیث کے مجموعے سے کیا ہے کہ جن کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو اتنے بڑے مجموعے سے احادیث، صرف صحیح احادیث کا انتخاب یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے، تو اس لیے حضرت مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ نے مجھ سے اس بھاری بھر کام کے کرنے کی درخواست کی تو میں نے خیال کیا، کیا خیال کیا؟ لو عزم لی علیہ، عزم یعزم عزمن، اس کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، اور عزمہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور مجہول کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ یعنی پختہ ارادہ کرایا گیا مجھے اس کام کا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اگر یہ کام آسان فرما دیا اور توفیق عطا فرما دی اور کام کرنے کی میرے اندر قوت پیدا ہو گئی، وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ، اور اس تصنیف کا اتمام، اس کی تکمیل میرے ذریعے مقدر ہوئی، تو مصنف فرماتے ہیں کہ تصنیف دوسروں کے لیے تو بعد میں نفع بخش ہوگی، یہ تصنیف بعد میں دوسروں کو فائدہ پہنچائے گی۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا کس کو ہوگا؟ کان اول من یصیبہ نفع ذلک ایایا خاصۃ قبل غیری من الناس،
تو پہلا وہ شخص جس کو اس کا نفع بطور خاص پہنچے گا دوسرے لوگوں سے پہلے، وہ کون ہوگا؟ میں ہوں گا۔ لاسباب کثیرۃ، بہت سے اسباب کی وجہ سے، یطول بذکرھا الوصف، جن کا تذکرے میں طوالت ہے، یعنی ان اسباب کو اگر بیان کیا جائے گا تو بات طویل ہو جائے گی، اس لیے ان اسباب کو تو ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہاں مجموعی طور پر سب سے پہلے مجھے ہی فائدہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ وجہ یہ ہے، الا ان جملۃ ذالک، مگر مختصراً یہ کہ ان ضبط القلیل من هذا الشأن واتقانه ایسر علی المرء من معالجۃ الکثیر۔ دیکھیے یہاں لفظ آیا ہے ایک من هذا الشأن، اس سے مراد حدیث ہے، ٹھیک ہے، مگر مختصراً یہ کہ تھوڑی روایات کا ضبط کرنا، القلیل تھوڑی، اور روایات من هذا الشأن تھوڑی روایات کا ضبط کرنا، واتقانہ اور ان میں پختگی پیدا کرنا، ایسر علی المرء آدمی کے واسطے زیادہ آسان ہوتا ہے، من معالجۃ الکثیر منہ بہت ساری روایات کی معالجت سے۔ معالجت سے مراد ہے یہاں اشتغال حدیثوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی درخواست کے مطابق اگر کتاب تیار ہو گئی تو اس کتاب کا فائدہ سب سے پہلے خود میری ذات کو ہی پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے تصنیف کر دی، کوئی کتاب لکھ دی تو صرف دوسروں کے لیے لکھی ہے کہ دوسرے فائدہ اٹھائیں اور ہم اس سے بے نیاز ہوں، ہمیں اس کتاب کی ضرورت نہ ہو۔ نہیں، پہلے خود مصنف کو اس کی حاجت ہوتی ہے اور خود مصنف اپنی اس تصنیف سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ اٹھانے والا شخص وہ خود میں ہی ہوں گا۔ اور اس کی بہت ساری وجہ ہیں، میں ہی اس کا فائدہ پہلے کیوں اٹھاؤں گا، اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ البتہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے واسطے تھوڑی روایات کو پختہ اور مضبوط کرنا آسان ہوتا ہے بہت ساری روایات کی معالجت سے، یعنی ممارست سے۔ یعنی اگر روایتیں بہت ساری ہوں گی تو ان روایتوں میں سے کون سی روایت صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی حدیثوں کی جو اور متعلقہ بحثیں ہیں ان میں اگر آدمی لگے گا تو وہ ساری کی ساری باتیں چونکہ بیک وقت مستحضر نہیں ہوتی ہیں، تو براہ راست حدیث سے فائدہ اٹھانا اور حدیثوں کو سمجھنا آدمی کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہی بحث و تمحیص کر کے، چھان پھٹک کر کے صرف صحیح حدیثوں کا ایک جامع مجموعہ تیار کر لیا جائے، تو وہ مجموعہ خود مصنف کے لیے بھی کیا ہوگا؟ مفید ہوگا۔ جی آگے کی عبارت دیکھیے، ولا سیما عند من لا تمیز عنده من العوام الا بان يوقفه على التمییز غیره، خاص طور پر وہ بات ان عوام کے لیے ہے جن کو روایات میں خود تمیز نہیں ہے، لیکن ان کو تمیز حاصل کیسے ہوگی؟ الا بان يوقفه على التمییز غیره، ہاں تمیز پر، تمیز سے مراد یہاں یہ ہے کہ صحیح حدیث اور غیر صحیح حدیث کے درمیان تمیز ہو جائے، اس کو واقفیت ہو جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ غیر صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام آدمی کو خود تو اس بات کی تمیز حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ سمجھ لے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا غیر صحیح ہے، مگر یہ کہ کوئی دوسرا آدمی اس کو تمیز سے واقف کرا دے۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا، پس جب صورتحال وہ ہے جو ہم نے بیان کی، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ، تو ان کے لیے تھوڑی صحیح روایات کا ارادہ کرنا بہت ساری سقیم و ضعیف روایات طلب کرنے سے بہتر ہے۔ السقیم کا لفظ دیکھیے یہاں آیا ہے، یہ سقیم کا لفظ یہاں ضعیف حدیث کو، ضعیف حدیث اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں اس کے لیے لفظ سقیم یہاں استعمال کیا ہے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ضعیف حدیث یا کہہ لیجئے مصنف کے الفاظ میں سقیم حدیث کون سی ہوتی ہے؟ یہ ہر وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر صحیح کی اور حسن کی، حدیث حسن بھی آپ جانتے ہیں، نخبۃ الفکر وغیرہ کے اندر بھی پڑھ لی ہوں گی، اور ترمذی میں کتاب العلل کے اندر بھی آپ پڑھ لیں گے۔ تو ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر صحیح حدیث کی اور حسن کی صفات موجود نہ ہوں،
صحیح کی اور حسن کی جو صفات ہوتی ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ وہ صفات کیا ہوتی ہیں جو صحیح کی صفات ہیں یا حدیث حسن کی صفات ہیں؟ وہ صفات ہوتی ہیں کہ سند متصل ہو، ان کی سند متصل ہو، اور راوی عادل ہو، اس حدیث کو روایت کرنے والا عادل ہو۔ ایسے ہی راوی کا جو حفظ و ضبط ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ حدیث شاذ اور معلول نہ ہو۔ یہ صفات ہیں حدیث صحیح اور حدیث حسن کی۔ جی